معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے کے آخر میں ہم نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے آپ کے سامنے اس گزارش کو رکھا تھا کہ کفار مکہ نے، یہودیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریہ نے رجب کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں آخری دن کے اوپر حملہ کیا اور عمر بن حضرمی پہلا مقتول قریش کا بنا اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ میں نے آپ کو شہر حرام میں قتال کا حکم نہیں تھا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرما دیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے شہر حرام میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل قتال کرنا اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے، لیکن مسجد حرام سے روک دینا، اہل مکہ کو وہاں سے نکال دینا، فتنہ بپا کرنا، والفتنۃ اکبر من القتل، اس مارکے سے، اس فتنے سے وہ فتنہ زیادہ بڑا ہے جو کفار مکہ نے وہاں پہ بپا کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے مہاجرین کے اس فیصلے کی تائید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو پکڑ لیا۔ پھر جب مکہ کے لوگ ان کو چھڑوانے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن مالک اور عتبہ بن غزوان کہاں ہیں؟ وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا مال غنیمت اور اس کی بات شکیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما کے مسلمانوں کی تلیف قلبی کو بھی کیا اور بعض احکامات مال غنیمت اس کے قیدیوں کے حوالے سے نازل بھی فرما دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کی بات کی، ان میں سے حکم بن کیسان نے اسلام کو قبول کیا، عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، اور اتنے میں عتبہ بن غزوان اور سعد بن مالک بھی آ گئے۔ یہ وہ آخری سرایہ ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے بپا ہوئے، جن کا حوال گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کے شام سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس تجارتی قافلے میں ان مسلمان صحابہ کے اموال بھی شامل ہیں جو ہجرت کر آئے ہیں۔ یعنی ایک تو ہجرت کی، ایک تو اپنا وطن چھوڑا، پھر قریشیوں نے ان کے مال کے اوپر قبضہ کیا، اس مال کو نشو و نما دینے کے لیے ٹریڈنگ کی اور ٹریڈنگ کر کے شام سے واپس آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہلی مرتبہ نہیں جو سرایہ کے سارے احوال سنائے تھے، وہ اسی لیے تھے کہ اقدامی جہاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ میرے صحابہ کا مال بھی اس تجارتی قافلے میں شامل ہے، اور ویسے بھی قبل جنگ تو قریش مکہ کب کے بجا چکے ہیں، ہجرتوں پہ مجبور کر کے، یہ جو بار بار جو واقعات آپ کے سامنے چیدہ رکھے، یہاں سے آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ قبل جنگ بجانے کی ابتدا بھی بنیادی طور پہ قریش مکہ کی طرف سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاؤنٹر کیا کرتے تھے، اور یہ سرایہ جو اقدامی بھیجنے کا مقصد بھی ان کے اوپر روب دبدبہ بٹھانا تھا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اس قافلے کی حفاظت میں صرف 30 سے 40 لوگ متعین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا جلدی نکلو، جلدی نکلو، اللہ رب العزت شاید تمہیں اس تجارتی قافلے کو بطور مال غنیمت کے عطا کر دے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی جد و جہد کا آغاز تھا۔ صحابہ کو علم نہیں تھا کہ کتنا بڑا مارکہ اس نکلنے کی نتیجے میں بپا ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول بس بن عمر کو بھیجا تھا کہ تجارتی قافلے کا سارا احوال لے لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی اپنائی کہ اگر اس تجارتی قافلے کو ہماری خبر نہ ملے گی تو ہم مکہ سے بہت پہلے اس کو یرغمال بنا لیں گے، اور جو میرے صحابہ ساتھیوں کا مال ہے اس کو بھی حاصل کریں گے اور دیگر مال کو بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ معاشی ضرب لگانا بھی دشمن کے اوپر مقصود تھا، اور اعلان جنگ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا عمر بن حضرمی کے قتل کے ساتھ، اور اس قتل کا فائدہ جو انہوں نے اٹھایا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے احوال دیکھ کے جب صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا تو صحابہ نکلے،
لیکن بنیادی طور پہ وہ تیاری جنگ کی تیاری نہ ہو سکی۔ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ جو آپ اکثر تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کسی کے پاس اگر تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، اگر ڈھال تھی تو تیر نہیں تھا، تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی، یعنی حالات ناگفتہ بے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر یہ باقاعدہ مارکہ اور جنگ کی تیاری کا قافلہ بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسط کوشش کی کہ اس قافلے کے اندر میں انہی نوجوانوں کو لے کے جاؤں کہ جو وہاں پہ اگر حالات جنگ کے پیش آ جائیں، اگر لڑائی کے پیش آ جائیں تو مقابلہ کرنے کی سخت بھی رکھتے ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس حکمت عملی کی یہ ہے، یہ بڑی عجیب بات تھی اور اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اس قافلے اور لشکر کے سارے گناہوں کو معاف کیا کہ جو جذبے کے ساتھ تو نکلے کہ رسول اللہ نے حکم دیا بس ہم نے نکلنا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اطلاع دی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گروہ کے اوپر، ایک قافلے کے اوپر برتری دے دے، سبقت دے دے۔ تو یہ جو جذبے کے ساتھ نکلے تھے، اسی جذبے کے تحت عبداللہ بن عمر بھی اور براء بن عازب بھی نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پڑاؤ میں ان دونوں کی عمروں کو دیکھا اور کہا آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، آپ ابھی عمر میں کم ہیں۔ لیکن ان بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد اتنا موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا اعلان کیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ غزوہ بدر کے مارکے کی یہ جو ابتدا ہے، یہ اول ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی ایک مدبیڑ تھی۔ تو یہاں پہ اس قافلے کی جو تعداد ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں اختلاف موجود ہے۔ سب سے معروف بات جو آپ سنتے ہیں وہ 313 کی تعداد ہے، 314 کی تعداد ہے۔ تو یہ بات سب سے زیادہ معروف ہے، لیکن تاریخ کی بعض روایات کے اندر ان کی تعداد 320 اور 340 تک بھی آتی ہے۔ معروف تعداد 313 ہے، اور بہت سے محدثین نے اس تعداد اور اس عدد کے اوپر بھی بہت سے استدلالات کیے ہیں کہ جو موسیٰ کا لشکر تھا، جو بنی اسرائیل کا لشکر تھا، اور اس طرح بڑے بڑے اولو العزم رسول ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اس لشکر کی تعداد بھی 313 تھی، اس لشکر کی تعداد بھی 313 ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس عدد کو وظائف کے اندر بھی کثرت کے عدد کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی بات کہیں کہ یار یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کرو، تو اس کا جو ابتدائی عدد ہے وہ عام معنوں میں یہ جو راکی علماء واعظین بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 313 مرتبہ پڑھ لو تو گویا آپ نے کثرت کو پا لیا۔ تو یہ 313 کے عدد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلے ہیں یہ 12 رمضان المبارک تھا، سن 2 ہجری تھی۔ رمضان کے عالم میں، روزوں کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، اور پیچھے اپنی نیابت میں کس کو امیر بنا کے گئے ہیں؟ عبداللہ بن ام مکتوم، مشہور صحابی ہیں، آپ سب نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم۔ اب یہ جو صحابی ہیں یہ کون ہیں؟ نابینا ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنی جگہ امیر بنایا، اور میں آپ کو بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی بتلا دوں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنا نائب بنایا، اور ہے کیا؟ نابینا ہے۔ کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ نبینا کو امام نہیں بننا چاہیے، یہاں پہ وہ کس کی نیابت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کے امام نہیں ہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے پوری اسلامی ریاست کے امیر بن رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ امام مسجد کے لیے یا مستقل امام کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ نابینا نہ ہو۔ گویا یہ حدیث بذات خود اس چیز کے اوپر رد کر دیتی ہے کہ نبینا کا امام بننا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ گویا اس حدیث سے یہ استدلال بھی، یہ فقہی ایک بات ہے، لیکن بات آئی ہے تو سمجھا دوں کہ جو معذوری، کوئی بھی معذوری ہو نا، وہ کسی بھی قسم کی معذوری وہ امام بننے میں حائل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ذہنی طور پر مجنون ہو۔ یہ ایک ایسی معذوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امام نہیں بن سکتا۔ لیکن مثال دے رہا ہوں،
ایک آدمی کے پاؤں میں لکنت ہے، ایک آدمی کی زبان میں کوئی لکنت ہے، ایک آدمی کی ایک آنکھ خراب ہے، دونوں آنکھیں خراب ہے، کوئی ہاتھ خراب ہے، تو گویا یہ جو بات معاشرے میں مشہور ہے کہ معذور کو امام نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے. اور یہ جو بات معاشرے میں مشہور ہے کہ بچہ جو ہے یہ بھی ایک معذوری ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اگر بچے کو قرآن آتا ہے تو وہ بھی امام بن سکتا ہے، اگر بڑے کو قرآن آتا ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے. خیر یہ بات تو آ گئی.